آج کے شان معراج میں، آج کی پاکیزہ شب میں، عزت اور عصمت، رفت، رافت سے معمور گھڑیوں میں ہمیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنا ہے۔ سرائکی خطے کا گداز اور درد کے حامل سینے رکھنے والوں کے خطے کا ایک بڑا خوبصورت پڑھنے والا ثنا خوان رسول جو بڑی زندگی سے اپنے کریم آقا کا ذکر کرتا ہے۔ درد، سوز، گداز، مٹھاس، یہ ساری دولتیں نعت کی صورت میں اس خوش نصیب کو حاصل ہیں۔ بہاولپور کی سرزمین سے ہمارے مہمان ثنا خوان رسول محمد فاروق مہروی بارگاہ ناز میں نذرانہ نیاز پیش کرنے کی سعادت پاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے، ان کو ارض و سما دیکھتے رہ گئے۔ پڑھ کے روح اللہ میں سورت والضحیٰ، پڑھ کے روح الامین پڑھ کے روح الامین سورت والضحیٰ، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے، سورت مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، وہ امامت کی شب، وہ امامت کی شب، وہ صفِ انبیاء، مقتدی مقتدیٰ دیکھتے رہ گئے، مقتدی مقتدیٰ دیکھتے رہ گئے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین، سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے، سدرۃ المنتہیٰ دیکھتے رہ گئے۔ ہم در مصطفیٰ
دیکھتے رہ گئے ہم در مصطفیٰ مصطفیٰ دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے نور ہی نور تھا دیکھتے رہ گئے ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرتی ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرت ہو گئی ہم گناہگار تھے مغفرتی ہو گئی خود نگر پار سا دیکھتے رہ گئے میں نصیر آج لایا وہ نعت نبی 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 نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے نعت گو منہ میرا دیکھتے رہ گئے چاند تارے ہی کیا دیکھتے رہ گئے ان کو عرض و سما دیکھتے رہ گئے زندہ باد ماشاءاللہ ناظرین مکرم نعت رسول مقبول صلی اللہ علی نبینا الکریم بارگاہ ختم مرتبت علی تحیت و ثنا میں پیش کی ہے جناب محمد فاروق مہروی نے نصیر ملت حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر کیا خوبصورت مقطع تھا اور نفس مضمون کیا خوبصورت تھا زاہد کو اگر ناز عبادت ہے تو کیا ہے زاہد کو اگر ناز عبادت ہے تو کیا ہے پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے زاہد کو اگر ناز عبادت ہے تو کیا ہے پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے پلے میں ہمارے بھی محمد کی ثنا ہے ناظرین مکرم سلسلہ نعت کو ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے اور برطانیہ کی سرزمین سے ایک نوجوان اور خوبصورت نعت پڑھنے والا نوجوان ان دنوں ارض پاک میں مہمان ہے دیار غیر سے یو کے سے تشریف فرما ہمارے ثناخان رسول جناب حمزہ خان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کریم آقا کا ذکر خیر فرمائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا
سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا اور میری معراج میں تیرے قدم تک پہنچا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے چاند صاحب دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کپے چاند سا وہ کپے چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا تم سے نہاں ہو بلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود وہ شب معراج رات وہ صف محشر کا تاج وہ شب معراج رات وہ صف محشر کا تاج وہ صف محشر کا تاج کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہیں سے پناہ مانگے تمہیں سے پناہ تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدروں تو جا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محترم ناظرین محترم حمزہ خان بارگاہ رسالت پناہ علیہ السلام میں اپنا ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے اللہ انہیں اجر کثیر سے نوائے آئیے نعت سے پھر نعت کی طرف بڑھتے ہیں اور سلسلہ گفتگو ہمیں آگے بڑھانا ہے جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب ہم کیونکہ مرحلہ اور قبلہ آگے بڑھ رہے ہیں مرحلہ وار ہماری ساری یہ گفتگو آگے بڑھ رہی ہے کوئی بھی سفر ہے قبلہ
دینی سفر ہے، دنیاوی سفر ہے، وہ بھی مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس سفر میں مختلف سٹاپس آتے ہیں، مرحلے آتے ہیں، اور درجہ بدرجہ وہ سفر طے ہوتا ہے۔ میں اپنے لیے بھی، اپنے ناظرین کے لیے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو پاکیزہ سفر حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا، اس کے مراحل کیا کیا ہیں؟ وہ سفر جو سیدہ ام ہانی کے مبارک گھر سے شروع ہوتا ہے، یہ کیسے کیسے مرحلہ وار چلتا ہوا وہ حریم بارگاہ ربوبیت تک پہنچتا ہے؟ ہمیں ان مرحلوں پر روشنی ڈالیے۔ جیسا آپ نے فرمایا قبلہ کے ہر سفر کے مراحل ہوتے ہیں، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، جہاں یہ اللہ کے ایک کامل ولی تھے، ایک اولیاء کی صف میں، صوفیاء کی صف میں ان کا نام بڑا نمایاں ہے، وہاں یہ ایک مستند عالم دین بھی تھے، بے شک، عالم شریعت بھی تھے۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے جتنے اولیاء ہوئے ہیں، جتنے اولیاء ہوئے ہیں، کہا جاتا ہے بھی علم نظر اور ہے اور علم کتاب اور ہے۔ یاد رکھیے گا منزل پہلی علم کتاب ہوتی ہے، انسان کتاب پڑھتا ہے، کتاب کے ذریعے قرب حاصل کرتا ہے، پھر اس کو ایک ایسا علم نظر ملتا ہے کہ پھر اس کی نظر وہ دیکھ سکتی ہے جو خالی کتاب والا نہیں دیکھ سکتا۔ تو یہ ایک اللہ کے کامل ولی تھے اور ایک عالم دین تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میں نے ویسے ہی عرض کیا کہ اللہ کا ولی ہوتا ہی ہے جو عالم شریعت بھی ہو۔ اور قبلہ میں قطع کلامی کی معافی چاہتے ہوئے، حضرت خواجہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں جنہیں اس دور کے جید علماء جو تھے وہ محفل شکن اور بحاس شکن کے خطاب سے یاد کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اتنا بڑا عالم۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی معراج جو ہے اس کے 3 مرحلے ہیں، 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا اسراء ہے جو حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر قبلہ تھا۔ یہ وہی گھر ہے جو جناب ابو طالب کی بیٹی کا گھر ہے؟ اللہ اکبر، اللہ حضرت ابو طالب کی شہزادی کا گھر ہے۔ تو پہلا جو سفر ہے حضرت ام ہانی کے گھر سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، یہ جو پہلا مرحلہ ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ اس کو معراج کہا جاتا ہے، جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک تھا، جو مسجد اقصیٰ سے لے کر سدرۃ المنتہا تک کا سفر تھا، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر جو سدرۃ المنتہا سے لامکان کا سفر تھا اس کو احراج کہا جاتا ہے، احراج کہا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ 3 مراحل ہیں، سدرۃ المنتہا تک معراج ہے، پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا یہ سب کی حد ہے، ہم آگے اس کو بیان کرتے ہیں، یہ سب کی حد ہے۔ اس سے آگے مخلوق کے جانے کا نہ کبھی اس سے پہلے امکان ہوا تھا نہ کبھی بعد میں امکان ہے، اس سے آگے مخلوق کے جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ جبریل بھی رک گئے، سب رک گئے۔ اس سے آگے جو حضور علیہ السلام تشریف لے کے گئے اس کو احراج کہتے ہیں۔ اچھا، ان 3 مراحل کے ساتھ میں ایک بات جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ تو ہوئی چشتی سلسلے کے ایک عظیم بزرگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 3 مراحل ہیں، اسراء، معراج اور احراج۔ پھر میرے آقا نعمت جن کا میں غلام ہوں، جن کا میں نوکر ہوں، جن کا فیضان ہے جو کچھ میرے پاس ہے، خانقاہی نظام میں ایک آفتاب کی حیثیت رکھنے والے، وہ شخصیت جو ایسا سورج کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی چمک سے جہاں روشن ہے، حضرت شیخ سیدنا مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے مراحل 3 ہیں، ایسے ہی حضور علیہ السلام کی شانوں کے انداز بھی 3 ہیں۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کی بے شمار شانیں ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی شانوں کے انداز 3 ہیں۔ 3 شانیں ہیں، ویسے تو اتنی شانیں ہیں جن کا احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن ان ساری شانوں کو اگر اکٹھا کیا جائے تو انداز 3 ہوتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان 3 مراحل میں یک بعد دیگر تینوں شانوں کی بھی معراج ہوئی، تینوں صفات، تینوں شانوں میں بھی حضور کو معراج ہوئی۔ سب سے پہلے حضور کی شان بشریت ہے، پھر حضور کی شان نورانیت ہے، حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پھر حقیقت محمدی ہے۔ یہ 3 انداز ہیں حضور کی شانوں کے۔ وہ کہتے ہیں اسراء میں حضور کی شان بشریت کی معراج ہوئی، معراج میں شان نورانیت کی معراج ہوئی، معراج میں شان نورانیت کی معراج ہوئی، اور اعراج میں حقیقت محمدی کے معراج ہوئی۔ وہ کہتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے افضل انبیاء ہے، سب سے افضل انبیاء ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسراء جو پہلی منزل ہے، اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کو اکٹھا کیا، رسول اللہ کو امام بنایا، یہ شان بشریت کی معراج تھی، یہ شان بشریت کی معراج تھی۔ پھر شان نورانیت ہے، نوریوں کا امام جبریل کو جانا جاتا ہے نا، سدرہ پہ جبریل نوریوں کا امام بھی رک گیا، آمنہ کا لال اس سے آگے گیا، یہ شان نورانیت کی معراج تھی۔ اور حضرت شیخ مجدد فرماتے ہیں پھر جب وہ منزل آئی جہاں کوئی اور نہیں تھا، خدا دینے والا تھا اور مصطفیٰ لینے والے تھے، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہے، یہ حقیقت محمدی کی معراج ہے۔ تو اس کے 3 مراحل ہیں، شانوں کے انداز بھی 3 ہیں، یک بعد دیگر تمام شانوں اور صفات کو بھی معراج نصیب ہوئی۔
زندہ باد آپ پر دائمی سلامتی ہو، اور جس محبت سے اور جس خوبصورتی تھے اور اپنے منصب کے تقاضے کے عین مطابق آپ یہ سارا سفر ہمیں درجہ بدرجہ اور مرحلہ بمرحلہ طے کرا رہے ہیں، اللہ کریم آپ کو اجر کثیر عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، آئیے بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر معراجیہ قصیدے کی طرف۔ حضور صاحب معراج کی خدمت میں ہم ایک دفعہ پھر اپنا نام لکھوانے کی اور اپنا عریضہ پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔ میں اپنے ایوان کی توجہ کا، محبت کا، خیر مقدم کا طالب ہوں۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، پھر اسی نور سے ہوا سب کا ظہور۔ اپنی قدرت سے کیا پیدا محمد کا نور، پھر اسی نور سے ہوا سب کا ظہور۔ دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں۔ دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، دل میں جگر میں جا میں کس جا آیا نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں، پردہ اٹھا کے دیکھ محمد کہاں نہیں۔ ناظرین مکرم، آئیے نعت شریف کا سفر پھر آگے بڑھاتے ہیں۔ عرض وطن کا ایک بڑا خوبصورت چہرہ نعت خانوں کے میدان میں، ARYQ ٹی وی کا بھی ایک بڑا خوبصورت چہرہ، معروف اینکر پرسن میں، اور پوری دنیا میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کے صدقے عزتیں پانے والے ہمارے انتہائی محترم برادر جناب الحاج محمد افضل نوشاہی بارگاہ صاحب معراج میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، 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 حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ معراج کی وہ رات تھی، انوار کی برسات تھی، معراج کی وہ رات تھی، انوار کی برسات تھی، سرکار کی بارات تھی، سرکار کی بارات تھی، ہر لب پہ یہی بات تھی، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، قدسی فلک پہ جا بجا، قدسی فلک پہ جا بجا، سب طالب سرکار تھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور شعر ہے صاحبزادہ صاحب، آیا مقام ملتہی، آیا مقام ملتہی، سجدے میں توبہ جھک گیا، آیا مقام ملتہی، سجدے میں توبہ جھک گیا،
یہ عرض کی جبریل نے، یہ عرض کی جبریل نے، آقا میری یہی ہے انتہا، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جو تذکرے آپ سن رہے ہیں صاحبزادہ صاحب سے، آیا مقام جاں فضا، آیا مقام جاں فضا، تھی ادن منی کی صدا، آیا مقام جاں فضا، تھی ادن منی کی صدا، حق نے کہا محبوب سے، حق نے کہا محبوب سے، آ اور بھی نزدیک آ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور رو کر کہنے لگے نبی، یا رب حب لی امتی، رو کر کہنے لگے نبی، یا رب حب لی امتی، آئی ندا یا مصطفیٰ، آئی ندا یا مصطفیٰ، دی بخش امت آپ کی، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، انوار ہی انوار تھے، اسرار ہی اسرار تھے، قدسی فلک پہ جا بجا، قدسی فلک پہ جا بجا، سب طالب سرکار تھے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ جی ناظرین، بہت خوبصورت اور محبت سے، برکت سے اور کیفیات سے بھرا نذرانہ عقیدت جناب الحاج محمد افضل نشاہی صاحب نے پیش کیا۔ نشاہی صاحب، اللہ کریم آپ کے ذوق میں اور برکت عطا فرمائے۔ ہمیں بڑھنا ہے ایک دفعہ پھر گفتگو کی طرف۔ ہم نے مختلف مرحلوں سے سفر معراج کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، مختلف جہات سے سفر معراج کا ذکر کیا ہے۔ اب ہم اس پورے سفر کو انتہائی زیب و زینت کے ساتھ آغاز سے انجام تک سماعت کریں گے جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب سے۔ جی قبلہ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ، جیسے میں نے آغاز میں پہلے سوال میں عرض کیا کہ یہ عام الحزن کے بعد کا واقعہ ہے، عام الحزن کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پہلے میں نے عرض کیا عام الحزن، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام علیہا، حضرت ابو طالب کا وصال، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا طائف جانا اور طائف سے واپس آنا۔ یہ جب حضور علیہ السلام طائف سے واپس مکہ مکرمہ پہنچے، جب طائف تشریف لے کے گئے، وہاں گستاخوں نے توہین کی حد کر ڈالی، بے ادبی کی حد کر ڈالی، حضور علیہ السلام پر سنگباری کی۔ حضور علیہ السلام وہاں سے واپس مکہ پہنچے، یہ اس کے فوراً بعد کا واقعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ حضور علیہ السلام جب طائف سے واپس تشریف لائے،
اللہ اکبر. زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت میں مبتلا تھا, آغوش حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ آج زمین پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ سیدہ آمنہ سلام علیہا کے لال پر پتھر برسائے گئے, سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام علیہا کے والد پاک پر سنگ باری کی گئی. زمین کا ذرہ ذرہ آغوش حیرت پہ مبتلا تھا. لیکن قبلہ محسن صاحب, زمین پہ فرش پہ غموں کا ڈیرا تھا, لیکن عرش پہ حبیب کا غم دور کرنے کے لیے حبیب کی آمد کا پھریرا تھا, حبیب کی آمد کا پھریرا تھا. آسمانوں کو سجایا جا رہا تھا اور باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا, باغ جنت کو نکھارا جا رہا تھا, عرش کو نکھارا جا رہا تھا. ایسے میں ایوان قضاء و قدر سے یہ اعلان کیا گیا کہ زمانے کی حرکت کو روک دیا جائے, کاروبار حیات کو ٹھہرا دیا جائے, نظام شمس و قمر کو روک دیا جائے. رضوان جنت کو حکم ہوا کہ آج جنت کی حوروں کو آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے, آراستہ و پیراستہ کر دیا جائے. طائر سدرہ کو حکم دیا کہ آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے, جنت کے دروازوں کو کھول دیا جائے. عرش کو سجا دیا جائے, عرش کو سجا دیا گیا, جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا. طائر سدرہ کو حکم ہوا, جبریل امین کو حکم ہوا کہ آج ہدایت کا جھنڈا اٹھا لیا جائے, بنی آدم کی قبروں سے عذاب کو آج اٹھا لیا جائے, ہدایت کا جھنڈا اٹھا لو. یہ جبریل کو حکم ہوا, میکائیل کو حکم ہوا قبولیت کا جھنڈا اٹھا لو, اسرافیل کو حکم ہوا کہ آج سور کو مت ہلانا, آج سور کو مت ہلانا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اسرافیل کو حکم ہوا آج سور کو مت ہلانا. اسرائیل کو حکم ہوا کہ آج قبض روح سے باز آ جاؤ. فرشتے سہم گئے, فرشتوں نے کہا یا اللہ کیا قیامت آنے والی ہے؟ ارشاد ہوا نہیں, قیامت نہیں, میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے, میرے حبیب کی سواری آنے والی ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا, حضور علیہ السلام کو دولہا بنایا گیا. خدا ہی دے صبر جان پر غم, دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم, جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے. یہ وہ رات تھی, یہ وہ رات تھی. اللہ اکبر. صفدر محسن صاحب, یہ وہ رات ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طویل عرصہ کرتے رہے. بہت اونچا مقام ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, بہت اونچا مرتبہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے, لیکن خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی. ایک عرصہ طویل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے رہے رب ارینی, رب ارینی, یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, یا اللہ تیری ملاقات کا شرف چاہتا ہوں. جواب آتا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ سکتے, ہرگز نہیں دیکھ سکتے. لیکن آج کی رات وہ رات ہے کہ رسول اللہ اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں, ہمارے آقا علیہ السلام اپنے محل مبارک میں آرام فرما رہے ہیں. قبلہ روفی صاحب, آپ جس محفل میں ہوتے ہیں آپ کا ذوق سماعت بڑا حسین ہوتا ہے. وہاں موسیٰ علیہ السلام مشتاق تھے, جواب آتا لن ترانی. یہاں رسول اللہ آرام فرما رہے ہیں اور پیغام آتا ہے آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے, آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. وہاں وہ مشتاق رہے, یہاں پیغام آ رہا ہے وہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. جبریل امی حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ اکبر, اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں, ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ تیرا آج کی رات ہے. قبلہ صاحبزادہ صاحب, میں مداخلت کی بھی معافی چاہتا ہوں اس ذوق کے سفر میں, لیکن اگر یہی شعر آپ اگر ہمیں ترنم میں عطا فرما دیں تو کیسا اچھا ہو, کیونکہ ہم نے کئی بار دیکھا ہے وہ ذوق کے منظر ہمارے سامنے تازہ ہیں. روفی صاحب, بعض اوقات یہ نعمت اللہ کسی کو دیتا ہے, اور میں اسے اپنے لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا. اگر میں ممتحن ہوتا, یہ جرت ہی سمجھیے لیکن بہرحال سمجھ لیجئے, اگر میں ممتحن ہوتا تو نمبر کم نہیں دیتا, ترنم کے الگ دیتا, تکلم کے الگ دیتا. تو کیوں نہ ترنم سے بھی کچھ ارشاد کیجئے. صاحب کو سننے بیٹھا ہوں, لیکن ابھی حکم ہے تو میں بھی بسم اس اللہ کو اشعار پڑھ کے پھر آگے عرض کرتا ہوں. جبریل امین حاضر ہوئے اور کچھ یوں ہی عرض کی کہ اور نبیوں کو یہ مرتبہ ہی نہیں, عرش اعظم پہ کوئی گیا ہی نہیں, ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں, ایسا رتبہ کسی کو ملا ہی نہیں جیسا رتبہ آپ کا آج کی رات ہے, جیسا رتبہ آپ کا آج. یہی عرض کی خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر,
جبرائیل نے آ کے سنائی خبر کہ چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، چلیے چلیے شہنشاہ والا گوہر، حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے، حق کو شوق لکھا آج کی رات ہے۔ ملاقات کا مشتاق ہے، تفصیل سے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل امین نے دیکھا ایک طرف مصطفیٰ کا آرام ہے اور وہاں سے حکم ہے کہ حکم پیغام دو کہ ملاقات کا مشتاق ہے۔ جبریل امین حکم پہ کافوری لبوں سے حضور کے تلووں کو چومتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح۔ روفی صاحب یہاں اعلیٰ حضرت کی احتیاط کو بھی میں داد دیتا ہوں۔ کہا تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے۔ حضرت احمد رضا کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے تلوے چومے، حضرت جبریل امین نے تلوے چومے، حضور علیہ السلام آنکھوں کو کھولتے ہیں، پیغام دیا جاتا ہے، پیغام دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر تبارک اللہ یہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پہ کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ ہیں وہ جو کلیم پر بند راستے تھے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضور علیہ السلام کے سفر کا آغاز ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے براق سوالی کے لیے لایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام براق پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ براق کو یہ پتا چلا کہ رسول اللہ رونق افروز ہونے لگے ہیں، براق نے اپنے مقدر پہ جھومنا شروع کر دیا۔ حضور براق پہ بیٹھتے بیٹھتے رک جاتے ہیں اور جبریل مغموم ہوتے ہیں اور جبریل امین سے فرماتے ہیں اے جبریل میں تو آج براق پہ بیٹھ کے عرش پہ جا رہا ہوں، ذرا یہ بتاؤ میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے، میرے امتی پل صراط سے کیسے گزریں گے۔ وہاں بھی امت کی فکر، وہاں بھی امت کا غم۔ جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے اعمال ان کی سواری ہوں گے۔ پھر شب معراج میں یہ بھی امت کے لیے پیغام ہے کہ اعمال قیامت کے دن پل صراط پہ سواری ہونے ہیں، اعمال کی پابندی کی جائے، پابندی کی جائے، اعمال سواری ہوں گے۔ حضور براق پہ رونق افروز ہوتے ہیں اور سفر شروع ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ قبلہ صفدر علی محسن صاحب آپ جانتے ہیں شب معراج میں حضور کا پہلا سٹاپ کہاں تھا؟ حضور کا پہلا سٹاپ مدینہ منورہ تھا۔ حضور کو ان کا مسکن دکھانا تھا، ان کا مسکن دکھانا تھا۔ سب سے پہلے حضور مدینہ منورہ رکتے ہیں۔ آج بھی جب اہل نظر مکہ جاتے ہیں پہلے مدینہ منورہ حاضری لگا کے جاتے ہیں۔ تو یہ سفر معراج میں حضور کی سنت ہے کہ جب اللہ کے پاس جاؤ تو اس دربار سے حاضری لگاتے ہوئے جایا کرو۔ روفی صاحب فضیلت مکہ کی نہیں ہوتی، فضیلت مکی کی ہوتی ہے۔ جب مکی کے مقام میں جانے سے پہلے مکہ کا یہ حال تھا تو آج جب مکی موجود ہے تو آج کا عالم کیا ہوگا۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں نفل ادا فرماتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے میلاد پہ نفل ادا فرماتے ہیں۔ یہ اسرا چل رہا ہے، حضور علیہ السلام کا مسجد اقصیٰ کی جانب سفر چل رہا ہے، حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ کی جانب جا رہے ہیں۔ راستے میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ جہاں اس کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے وہاں اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کے رسول اللہ پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، حضور علیہ السلام کو سلام کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور نے دیکھا کہ وہ قبر میں کھڑے صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں، مسجد اقصیٰ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مسجد اقصیٰ میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء حاضر ہیں، تمام انبیاء حاضر ہیں۔ سب قبروں میں جا چکے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ جا چکے تھے، باقی تمام انبیاء اپنے اپنے دور گزار کے قبروں میں جا چکے تھے، لیکن اس کے باوجود نماز اقصیٰ مسجد اقصیٰ میں حضور علیہ السلام کے پیچھے امامت، حضور علیہ السلام کی امامت میں نماز پڑھنے کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے کی خواہش لیے حاضر ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ آدم علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے، ابراہیم علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے، داؤد علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے،
یوسف علیہ السلام قبر میں جا چکے تھے لیکن اس کے باوجود وہاں حاضر ہیں، اس کے باوجود وہاں حاضر ہیں۔ میں کہتا ہوں جب انسان مر جاتا ہے تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، پھر وہ اعمال نہیں کر سکتا، پھر وہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا۔ ذرا سوچئے جس کے مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے کہ قبر میں جانے کے ہزاروں سال بعد بھی مسجد اقصی میں جا کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ سب نبی صفوں میں کھڑے ہیں، میرے نبی صف انبیاء کے امام بلتے ہیں، صف انبیاء کے امام بلتے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین بلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام امامت کراتے ہیں، حضور کے پیچھے سب 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ پھر روفی صاحب یہ بھی بات مستند خطب میں موجود ہے کہ نماز کے بعد بات ختم نہیں ہوئی، ایک مجلس سج گئی، 1,24,000 کم و بیش انبیاء کا مجمع ہے۔ میرے مصطفیٰ بھی رونق افروز ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں، حضرت آدم علیہ السلام بھی رونق افروز ہیں۔ سب سے پہلے خطبہ دیا آدم علیہ السلام نے، کہا میں سارے انسانوں کا باپ ہوں، سارے انسانوں کا باپ ہوں۔ پھر خطبہ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، کہا میں عصا پھینکتا تو وہ سانپ بن جایا کرتا، اللہ نے مجھے اپنا کلیم بنایا، میرے عصا سے دریا سے رستہ نکل آیا کرتے، دریا سے رستے نکل آیا کرتے۔ ہر نبی پہ اللہ نے جو جو مہربانیاں کی ہیں وہ مہربانیاں بیان کر رہا ہے مجلس میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رونق افروز ہوتے ہیں، فرماتے میں ہاتھ لگاتا تو مردہ زندہ ہو جاتا، میں ہاتھ لگاتا تو مریض کو شفا ہو جاتی، میں مٹی کی چڑیا کو پھونک مارتا تو اس میں جان آ جاتی۔ جب سب نے خطبے دے لیے تو میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے، کہا ہوگا میں رحمت للعالمین ہوں، کہا ہوگا آج میں انبیاء کا امام بنا ہوں، کہا ہوگا میں ساری خلقت کا سردار ہوں، کہا ہوگا آج میں اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ روایات میں موجود ہے، مستند کتب میں موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ جب حضور نے خطبہ دے لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کے یہ آواز بلند کرتے ہیں، او انبیاء کی جماعت سن لو، محمد ہم سب سے بازی لے گیا ہے، محمد مقام و مرتبے میں ہم سب سے آگے نکل گیا ہے، سب سے آگے نکل گیا ہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی، بلکہ اگر یہ بھی ترنم میں پڑھ لیں کہ روفی صاحب آپ کا ساتھ نصیب ہو تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ سواری چلتی ہے، حضور کی سواری چلتی ہے، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا یہ جو سواری چلی تھی یہ کہاں سے چلی تھی اور کہاں چلی تھی؟ اللہ اکبر۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطل، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی اول آخر، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے کر گئے، اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، وہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا، یہ چاند سورج مچل مچل کر، یہ چاند سورج مچل مچل کر، جبی کی خیرات مانگتے۔ حضور کی سواری چلتی ہے اور سوئے ذات باری چلتی ہے، حضور کی سواری چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 7 آسمانوں پہ حضور کی میں نے اختصار کے ساتھ بیان کرنا ہے، مجھے پتا ہے پروگرام کا وقت بھی کم ہے، میں نے اختصار سے بیان کرنا ہے۔ 7 آسمانوں پہ حضور علیہ السلام کی مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، مختلف انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ ایک مقام آیا کہ دروازہ تھا، ایک دروازہ آ گیا، دروازے پہ دستک ہوئی، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ اس پہ میں اپنا تبصرہ بھی کرتا ہوں۔ پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا جبریل
جبریل ہے۔ کہا کون اکیلا ہے یا ساتھ بھی کوئی ہے؟ اکیلے ہو یا ساتھ کوئی آیا ہے؟ کہا ہاں ہاں ساتھ کوئی آیا ہے۔ ہاں ہاں ساتھ کوئی آیا ہے۔ کہا خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے؟ کہا بلایا گیا ہے۔ میرے ذہن میں سوال ہوا کہ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچی تھی شادی مچی تھی دھوم میں، وہاں سے انوار ہنستے آ کر یہاں سے نفعات اٹھ رہے تھے۔ اس دن تو ایک شادی کا سما تھا، عرش پہ دھومیں پڑی تھی کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے۔ کس قدر محترم آج کی رات ہے۔ اس دن تو عرش پہ دھومیں پڑی ہوئی تھی، محبت سے عرش بری کو سجایا، معراج کی شب خدا نے پکارا، ادھر آؤ فرشتوں ذرا دھومیں مچاؤ میرے آج ماہ تمام آ رہے ہیں۔ اس دن تو وہاں ایک شادی کا سما تھا کہ آج رسول اللہ کی اللہ سے ملاقات ہے، تو کیا دروازے پہ ہی نہیں بتایا، دروازے والے فرشتے کو بھی بتا دیا جاتا کہ دروازہ کھولے رکھنا، آمینہ کا لال آ رہا ہے، آمینہ کا لال آ رہا ہے۔ دروازہ بند ہے، پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ کہا ساتھ کون ہے؟ کہا ساتھ محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد سوال کیا خود آ رہے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے پہلے سوال کا مقصد یہ تھا کہ آج اگر اکیلے ہو تو دروازہ نہیں کھلے گا، ساتھ وہ آیا ہے یا نہیں جس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اور دوسری بات کہ خود آیا ہے یا بلایا گیا ہے، اس سوال کا مطلب یہ تھا کہ دنیا جان لے خود آنے کے لیے تو ہر کوئی متمنی نہیں رہا، آمینہ کا لال آ رہا ہے اور خود نہیں آ رہا ہے، یہ بلایا گیا ہے، یہ بلایا گیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ دروازہ کھلتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جاتے ہیں۔ اچھا جب یہ خبر پھیلی نا صفدر علی محسن صاحب، جب یہ خبر پھیلی کہ رسول اللہ آ رہے ہیں، جب فرشتوں کو پتا چلا کہ دو کریموں کی آج ملاقات ہے، جب فرشتوں کو پتا چلا کہ آج رسول اللہ سے ملاقات ہے، فرشتوں کو پتا چلا کہ آج رسول اللہ نے سدرہ سے گزرنا ہے، سدرہ سے گزرنا ہے، فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ ہمیں یہ اجازت عطا فرما، ہم تیرے حبیب کا دیدار بھی کریں، اور جب انہوں نے سدرہ سے گزرنا ہے تو ہم ان کا استقبال بھی کریں، ان کا استقبال بھی کریں۔ ان کو اجازت ہوئی، سدرہ جو ایک بیری کا درخت ہے اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، آتا ہے ایک ایک پتے پہ ایک ایک فرشتہ تھا، ڈھانپ لیا فرشتوں نے، سدرہ پہ دھوم مچی ہوئی ہے، سدرہ پہ جھمگٹا ہے فرشتوں کا جو اللہ کے حبیب کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو سیدہ فاطمہ کے بابا کے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام سدرہ پہ پہنچتے ہیں، سدرہ گونج رہا ہے صلاۃ و سلام کی آواز سے، فرشتے حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر سدرہ پہ ایک مقام آیا جہاں جبریل رک گئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا، یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے، یہاں میری حد ختم ہو جاتی ہے۔ براق بھی رک گیا کہ یہاں سے آگے براق بھی گیا تو جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ یہاں سے میری حدیں ختم، یہاں سے ایک قدم بھی آگے گیا تو جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ اس سے آگے حضور بڑھتے ہیں، گویا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل سن لے، اگر یہاں تیری حدیں ختم ہوتی ہیں تو یہاں سے میری شانیں شروع ہوتی ہے، یہاں سے میری شانیں شروع ہوتی ہیں۔ حضور علیہ السلام آگے تشریف لے کے جاتے ہیں، سبز رنگ کا ایک تخت جس کو رف رف کہا جاتا ہے، رف رف نامی تخت حاضر ہے، حضور اس پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور آگے جا رہے ہیں۔ ایک مقام آیا جہاں رف رف کی بھی حد ہو گئی، رف رف بھی رک گیا، ایک نور کا جلو ہے جس میں حضور آگے سفر فرما رہے ہیں۔ آتا ہے کہ اللہ اپنی صفات حضور کو دکھا بھی رہا تھا اور عطا بھی کر رہا تھا، رحیم کی صفت دکھائی رحیم بنا دیا، کریم کی صفت دکھائی کریم بنا دیا، راحم کی صفت دکھائی رحمت للعالمین بنا دیا۔ رب نے معراج کی رات یہ نہیں کہا یہ میرا ہے اور یہ تیرا ہے، کہا حبیب یہ سب کچھ میرا ہے اور یہ ساری سلطنت میں تیرے نام کر رہا ہوں، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اپنی صفات اللہ دکھاتا بھی جا رہا تھا اور جیسے چاہ رہا تھا عطا بھی فرما رہا تھا، جیسے چاہ رہا تھا عطا بھی فرما رہا تھا۔ روفی صاحب ایک مقام جاتے جاتے ایسا آیا جہاں حضور علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے تو ان کو آواز آئی تھی فخلا نالیک، موسیٰ نالین اتار کے آئیے، موسیٰ اپنے جوتے اتار کے آئیے، ہم سے ملنے آ رہے ہیں، اللہ سے ہم سے ہمارا کلام سننے آ رہے ہیں۔ پہاڑ پہ جا رہے تھے اور صرف کلام لینے جا رہے تھے، آواز آئی کہ فخلا نالیک، اپنے نالین اتار کے آئیے۔ الحمدللہ قبلہ پیر طریقت قبلہ عدنان قادری صاحب سجادہ نشین لنڈی کوتل شریف بھی تشریف فرما ہے، آواز آئی فخلا نالیک، نالین اتار کے آئیے، اپنے نالین اتار کے آئیے، اپنے جوتے اتار کے آئیے۔ مقام ادب ہے، حضور کے دل میں خیال
خیال آیا کہ موسیٰ طور پہ جا رہے تھے تو آواز آئی کہ نالین اتار کے آؤ، میں تو عرش پہ جا رہا ہوں، وہ صرف کلام سننے جا رہے تھے، میں تو براہ راست ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، براہ راست ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ حضور نالین اتارنے ہی لگے تو اسی حدیث کو، اسی روایت کو کسی نے شعر کے سانچے میں بڑا خوبصورت ڈھالا ہے۔ حضور نالین اتارنے لگے، ابھی دل میں خیال ہی آیا کہ میں نالین اتار دوں، پھر جب قریب عرش پہنچے شافع روض جزا، خیال آیا نالین کروں پاؤں سے جدا، آواز آئی غیب سے یہ کیا ارادہ آپ کا، لے آئیے یہ عرش بھی طالب نالین ہے، چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے، چوم لینے دیجئے اسے یہ عرش بھی بے چین ہے۔ کہا حبیب وہ طور تھا یہ سدرۃ المنتہا، یہ لامکا ہے، یہ لامکا ہے، وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ خلقت تھے تم وجہ تخلیق کل عالم ہو، وہ طالب تھے تم مطلوب ہو، وہ کلیم تھے تم حبیب ہو، وہ موسیٰ تھے تم محمد ہو، وہ اور تھے تم اور ہو۔ حضور علیہ السلام نالین کے ساتھ عرش پہ تشریف لے کے جاتے ہیں، نالین کے ساتھ عرش پہ تشریف لے کے جاتے ہیں۔ اب جو اس واقعہ معراج کا جس کو سب سے اونچا مقام کہا جاتا ہے، جب حضور علیہ السلام بالکل لا مقام پہ پہنچ گئے نا، بالکل وہ جو مقام ہے سب سے اعلیٰ اس کے قریب پہنچ گئے تو قبلہ پیر صاحب آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رک جائیے۔ حضور بڑی تیز رفتار سے جا رہے تھے۔ روفی صاحب براق کی رفتار کے بارے میں روایات میں ہے کہ براق کی رفتار اتنی تھی کہ جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم جاتا تھا، تو سوچو رسول اللہ کی رفتار کیا ہوگی، اتنی رفتاروں سے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ پہلے اتنا استقبال کیا، پہلے اتنے انتظام کیے کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ پہلے اتنا استقبال، اور پھر کہا قف یا محمد، اے محمد رک جائیے، ان ربک یصلی۔ حضرت آپ کو مزہ آئے گا اس بات کا، شاکار مصطفیٰ جھوم اٹھیں گے۔ اتنے محبت سے بلایا، اتنا استقبال کیا، اب جب بالکل قریب آ گئے تو کہہ رہا ہے ٹھہر جاؤ، قف یا محمد ان ربک یصلی۔ اب اس کا ایک معنی ہے، یصلی کا ایک معنی ہے نماز، وہ تو وہاں کیا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ عبد نہیں، وہ معبود ہے، نماز اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ تو کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ پہلا مطلب تو ہوگا نہیں، پہلا مطلب ہے یصلی کا، ان ربک یصلی۔ یصلی کا ایک معنی نماز ہے، وہ معبود ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ پھر یصلی کا ایک معنی درود ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ بھی بعض اکابر نے ترجمہ کیا کہ ان ربک یصلی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے۔ لیکن روفی صاحب میں سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر درود بھیج رہا ہے تو انہی پہ بھیج رہا ہے، آنے دے، روک کیوں رہا ہے؟ ان ربک یصلی کا اگر معنی صرف یہی ہے، یہ بھی ہے، اگر صرف یہی ہے کہ اللہ درود بھیج رہا ہے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دوام کے لیے ہے، یہ دوام کے لیے ہے، وہ تو ہر وقت بھیج رہا ہے، اس میں کوئی نئی بات تو نہیں تھی، اور جن پہ درود بھیج رہا ہے وہی آ رہے ہیں، ان کو آنے دے۔ یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، یصلی کا ایک معنی ہے قریب ہونا، یہ تقاضا ہے، جب کسی پیارے کو بلایا جائے نا تو پھر آگے بڑھ کے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، وہ وجود سے پاک ہے، لیکن کہا ان ربک یصلی، کف یا محمد ان ربک یصلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر جاؤ، یہاں تک تم آئے، اب اللہ اپنے شال کے لائق تمہارے استقبال کے لیے تمہارے قریب آ رہا ہے، اللہ تمہارا استقبال فرما رہا ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے، جیسے اس کے شان کے لائق ہے وہ تمہارے استقبال کے لیے تمہارے قریب ہو رہا ہے، تمہارے قریب ہو رہا ہے۔ اگر اس پہ قرآن سے استدلال کر لیتے ہیں، اللہ کریم نے قرآن میں معراج کا یہ مقام کیسے بیان فرمایا جس کو سب سے زیادہ مقام قرب کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، فکان قاب قوسین او ادنا۔ توجہ درکار ہے، اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلی، حضرت دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، اور فتدلی کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، کہا ثم دنا فتدلی، دنا کہتے ہیں نیچے سے اوپر جانے کو، فتدلی کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے کو۔ میں سوال کرتا ہوں، نیچے سے اوپر تو حضور جا رہے تھے، یہ فتدلی کیا ہے؟ یہ فتدلی کیا ہے؟ یہ اوپر سے نیچے کون آ رہا تھا؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے، وہ وجود سے پاک ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ حضور کے قریب ہو کے حضور کا استقبال فرما
فرما رہا تھا. اور اگر کوئی کہے یہ کیا کہہ دیا, یہ کیا کہہ دیا کہ اللہ استقبال کے لیے قریب ہو رہا تھا, تو کیا شب برات کی رات یا کیا جو رات میں قبولیت کے لمحات ہوتے ہیں, ہم اس میں یہ نہیں کہتے کہ اللہ پہلے آسمان پہ تجلی فرما رہا ہے, پہلے آسمان پہ تجلی فرما رہا ہے. اپنی توبہ کی قبولیت کی بات آئے تو پہلے آسمان تک تجلی مان لیتے ہیں. جب رسول اللہ کے استقبال کی باری آیا تو فتدلی کا مطلب اور یصلی کا مطلب استقبال ہی ہوگا, قریب ہونا ہوگا. فتدلی سے مراد قریب آ رہا ہے. ثم دنا فتدلی, یصلی کا معنی قف یا محمد ان ربک یصلی, اے میرے حبیب علیہ السلام ٹھہر جائیے, آپ کا رب آپ کا استقبال فرما رہا ہے. کیا خوب کہا مولانا احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, اس کو مولانا احمد رضا بیان کر رہے ہیں. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے, ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. جب گھڑی تھی وہ وصل و فرقت, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے, جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک. بلکہ جو میں نے پہلی بھی منظر بیان کیا اس پہ بھی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جب یہ عرش حق کو پتا چلا نا, وہ نالین والی بات پہ جب عرش حق کو پتا چلا, اس کو بیان کر رہا تھا, اس لیے شعر یہاں کے لیے رکھا کہ جب وہ شور اٹھا کہ رسول اللہ آ رہے ہیں, اڑتے اڑتے یہ خبر عرش حق تک پہنچ گئی. کہا سنا یہ اتنے میں عرش حق لیں کہ لے مبارک ہو تاج والے, وہی قدم خیر سے پھر آئے, وہی قدم خیر سے پھر آئے جو پہلے تاج شرف میرے تھے. یہ سن کے بے خود پکار اٹھا, نثار جاؤں کہاں ہے آقا, پھر ان کے تلووں کا پاؤں بوسا, یہ میری آنکھوں کے دل پھرے تھے. وہی تو اب تک جھلک رہا ہے, اسی کا جوبن ٹپک رہا ہے. نہانے میں جو گرا تھا پانی, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے, کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے. بس بات کا اختتام کروں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا فاصلہ ہوا کہ دو کمانوں کے بیچ فاصلہ رہ گیا. او ادنا یا اس سے بھی کم. او ادنا کی تفسیر آج تک کوئی بیان نہ کر سکا ہے اور نہ قیامت تک کوئی کر سکا ہے. ثم دنا فتدلی, قبلہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. فکان قاب قوسین, دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. او ادنا یا اس سے بھی کم, اس کی تفسیر آج تک کوئی نہیں کر سکا. امام جعفر صادق کہتے ہیں او ادنا میں بس اتنا سمجھ لو کہ اتنی قربت ہوئی, اتنی قربت ہوئی, اتنی قربت ہوئی کہ قربت کی انتہا ہو گئی. اور اللہ نے حضور کو اتنا لطف و کرم فرمایا, اتنا لطف و کرم فرمایا کہ لطف و کرم کی انتہا ہو گئی. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ نے مجھے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے کیا ہوا, پہلے روکا تھا نا, اللہ نے فرمایا میرے حبیب میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ, میرے قریب آؤ. پھر امام جعفر صادق کہتے ہیں اتنا کم فاصلہ رہ گیا کہ اس کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں ترمذی میں موجود ہے, اس وقت کیا ہوا کہ اللہ نے اپنا دست حق جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اللہ نے وہ ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا. حضور فرماتے ہیں میں نے ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا. اور حضور فرماتے ہیں یہ وہ وقت تھا, یہ وہ وقت تھا کہ زمین و آسمان میں جو جو غیب ہے اللہ نے میرے آگے عیاں فرما دیا, اللہ نے میرے آگے عیاں فرما دیا. اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا ہے. ہمارا بھائی ابھی حمزہ پڑھ رہا تھا نا کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اور کوئی غیب کیا, آپ سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا آپ پہ کروڑوں درود. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ہر غیب عطا کر دیا. آخری بات میں کرنا چاہتا ہوں, باقی ساری بات چھوڑ کے آخری بات کی طرف آنا چاہتا ہوں. جو بات میں کرنا چاہتا ہوں, واقعہ معراج تو طویل ہے. حضور کا نمازیں لے کے آنا, 50 نمازیں لے کے آنا. رستے میں موسیٰ علیہ السلام کا پوچھنا حضور امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں, فرمایا 50 نمازیں. کہا اللہ اکبر, 50 نمازیں یہ کون پڑھے گا. حضور اس میں تخفیف فرمائے. حضور علیہ السلام واپس جاتے ہیں, نمازیں 45 ہو جاتی ہیں, پھر واپس آتے ہیں. حالانکہ وہ جو قید ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی, لیکن یہ بھی ایک مقصد ہے. اللہ بتانا چاہتا ہے یہ جب چاہے یہ جا بھی سکتا ہے, یہ جب چاہے یہ آ بھی سکتا ہے. 45 ہوتی ہیں حضور. اب حضور نے فرمایا 45 نمازیں. کہا سرکار توبہ توبہ, 45 نمازیں یہ کون پڑھے گا, اس میں بھی کوئی کمی ہو. حضور پھر جاتے ہیں, نمازیں 40 ہو جاتی ہیں, 5 کم ہوتے 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 نمازیں 5 رہ گئی. اللہ نے فرمایا حبیب پڑھیں وہ 5, نامہ اعمال میں 50 مرتب ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی مرتبہ عرض کی تھی رب ارینی, 9 مرتبہ عرض کی تھی. اور آپ اگر یہ پھیروں کا حساب لگائے نا تو یہ پھیرے 9 بنتے ہیں. اللہ نے موسیٰ کو بھی کہا تم بھی اپنی خواہش پوری کر لو, میرے حبیب مجھے دیکھ کے آتے ہیں, تم میرے حبیب کو دیکھ لو. جنہ اکھیاں دل بھر سکیا او کھا تک لیا, تو ملے ہاں تیرا مل جاسی, اور آسا لگ پیا. امام باقی کہتے ہیں
کہتا اب حضور واپس آ رہے تھے نا، حضور فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا جبریل اس پہ یقین کون کرے گا؟ کہا یا رسول اللہ کوئی اور کرے تو بعد میں کرے گا، کوئی جو اور کرے گا وہ بعد میں کرے گا، سب سے پہلے اس کی تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا، کیا کہنے، سب سے اللہ پہلے اس کی اکبر۔ تصدیق ابو بکر صدیق کرے گا۔ صلی اللہ اور جو علیہ اللہ تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا نا قف یا محمد ان ربک یصلی، یہ کلام بھی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کی آواز میں فرمایا، یہ کلام بھی ابو بکر صدیق کی آواز میں ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ہیں، صدیق اکبر باہر ہیں۔ ابو جہل نے کہا اب وہ کہاں ہے جو ہر بات پہ تصدیق کرتا تھا؟ جیسے ہی صدیق اکبر واپس آتے ہیں سب سے پہلے جاتا ہے، کہتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں راتوں رات لا مقام پہ گیا، اللہ سے ملا اور واپس آ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے۔ کہا جن کی ہر بات پہ تم تصدیق کرتے ہو نا وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ صدیق اکبر نے کہا تم اتنے بے پریشان ہو گئے تھے، لو میں تم سے سن کے تصدیق کرتا ہوں، جو میرے نبی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں۔ قبلہ جو جملہ مجھے حیران کرتا ہے وہ یہ ہے، ابو بکر صدیق نے کہا کہ اگر رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ فرما دیتے نا میں اس کا بھی مان لیتا، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس سے بڑھ کے کیا کہا جا سکتا تھا۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلوتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔